السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 11، آیت نمبر 121 اور 122 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرًا، واو حرکت ہے اور لام کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر، الف مدہ، تو ہم پختگی سے پڑھیں گے۔ ولا نہیں ولا، اور دیکھو نون ساکن ہے، اس کے بعد فا ہے تو یہاں اخفا ہوگا، اور یہاں پر واو مدہ ہے تو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اور یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد صاد آیا ہے تو یہاں پر تنوین کا اخفا ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے میری بہنوں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ واو کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں، ولا اور نہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے، نفقتاً خرچ کرنا، صغیرتاً ولا کبیرہ چھوٹا ہو یا بڑا، ولا یقطعون اور نہیں وہ طے کرتے، وادین کوئی وادی، الا سوائے کتبہ لکھ دیا گیا، لہم ان کے لیے، لیجزیہم اللہ تاکہ وہ جزا دے ہم انہیں، کون؟ اللہ، احسنا بہترین جزا دے، تو وہ خرچ بھی کرے تو اللہ کے راستے میں چھوٹا یا بڑا، تو وہ کیا کرے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، دکھاوے کے لیے نہیں، اور کوئی وادین الا کتبہ کوئی ایسا مقام بھی نہیں وہ طے کرتے جو لکھ دیا گیا ہو، لہم ان کے لیے، تو جو لکھ دیا گیا ہے اسی کو حاصل کرتے تاکہ اللہ انہیں بہترین اجر دے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے تو اللہ انہیں بہترین اجر دیتا، جو اللہ کیا ہے شریعت میں لکھ دیتے ہیں نا، تو وہ
چیزیں ہم کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ تو ایسے کام کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہو۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی ایسا موقع آتا تو کیا کرتے تھے، تو اس کو دیکھ کر ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں تھا مومنوں کے لیے، لِيُنْفِرُوا، کہ وہ نکلے، کافہ، سارے کے سارے نکلے۔ ایسا نہیں ہے سارے کے سارے بستی نکل کر کیا ہے دین سیکھنے نکلے، ایسا نہیں ہے۔ فلولا، پھر کیوں نہیں، نفرا من کل فرقتن، کیوں نہیں نکلے ہر ایک فرقے میں سے، منہم، ان میں سے، طائفتن، ایک جماعت، لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھے، فی الدین، دین میں، لینذروا، اور وہ ڈرائے، قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا، جب لوٹے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے بستی والے علم سیکھنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ تھوڑے لوگ جو علم پڑھے لکھے ہیں ان لوگوں کو علم سیکھنے کے لیے بھیجے، اور وہ جب سیکھ کر آئے تو اپنی قوم میں سکھائے۔ تو یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھنا ہے کہ کوئی سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ تو اس طرح ہمیں جو بستی میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کیا ہے، وقت نکال کر سیکھنا چاہیے۔ جو سیکھ کر آتے ہیں ان کے لیے دین کو سیکھنا ہے، تاکہ ہم ڈرائیں، قومہم، ان کی قوم کو، اذا رجعوا، جب وہ لوٹے، سیکھ کر لوٹے، الیہم، اس کی طرف، لعلہم، شاید کہ وہ، یحذرون، بچنے والے بن جائے، وہ بچے، یعنی گناہ سے بچے، جو اللہ کے شریعت کردہ کام ہے وہ کرے، اور جو اللہ نے بچنے کو کہا ہے تو اس سے بچے، گناہ سے بچے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم سیکھنا اور سکھانا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روز ہمیں کہیں نہ کہیں جو ادارہ ہے وہاں پر جا کر ہمیں علم سیکھنا ہے۔ علم سیکھنے ہی سے جہالت نکلتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، بلکہ علم سیکھنا ہے۔ یہ آیتوں میں یہی بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہمیں علم سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہے اور سکھانے والوں کے پاس جانا ہے تاکہ ہم علم سیکھیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔